اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصلی اللہ علی محمد وآلہ الائمۃ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ تو بھائیو دوستو، ہماری گفتگو کا عنوان شیعوں کے صفات پہ ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا آپ بتائیے کہ آپ کے شیعوں کے صفات کیا ہیں؟ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا شیعہ شکم سیر نہیں ہو سکتا جبکہ اس کا بھائی بھوکا ہو، اور وہ سیراب نہیں ہو سکتا جبکہ اس کا بھائی پیاسا ہو، اور وہ کپڑا نہیں پہن سکتا جبکہ اس کا بھائی برہنہ ہو۔ پھر مولا نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو اس سے سوال کرو، اور اگر وہ تم سے سوال کرے تو اسے عطا کرو، تم اس سے نہ اکتاؤ، وہ تم سے نہ اکتائے، تم اس کی پشت پناہ بن جاؤ کیونکہ وہ تمہارا پشت پناہ ہے۔ مومن دوسرے مومن کا پشت پناہ ہوتا ہے، تم اس کے پشت پناہ بن جاؤ کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا پشت پناہ ہے۔ اگر وہ موجود ہو تو تم اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرو، اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرو، اور اگر وہ موجود ہو تو اس سے ملاقات کرو اور اس کی عزت و اکرام کرو۔ مومن کی عزت و اکرام اللہ کی عزت و اکرام ہے، کیونکہ یہی اللہ کے حقیقی مخلص بندے ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا، اس لیے بھی کیونکہ وہ تم سے اور تم اس سے ہو، اگر وہ تم پر غصہ کرے تو بھی اس سے جدا نہ ہونا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ اگر اسے کچھ فائدہ ہو تو تم خدا کا شکر ادا کرو، اگر وہ کسی چیز میں مبتلا ہو جائے تو اس کی مدد کرو، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت اور طلب ہو تو اس کی مدد کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے دینی بھائی سے اف کہتا ہے تو اس کے درمیان سے محبت اور اخوت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا، اگر ان میں سے کوئی دوسرے سے کہتا ہے کہ تم میرے دشمن ہو تو ان میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں سے ایمان اس طرح گھل جاتا ہے جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ مومن مومن کے لیے ایسا ہی ہے جیسے بدن کے لیے پنڈلی ہوتی ہے، اور پنڈلی نہ ہو تو بدن نہیں ہوتا۔ مومن مومن کے لیے ایسا ہے جیسے بدن کے لیے پنڈلی ہوتی ہے۔ پھر مولا نے فرمایا، جو کسی مومن کو قرض دیتا ہے تو وہ صدقہ میں شمار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے ادا کر دے، اور جو مومن دنیا میں کسی دوسرے مومن کو کرب و الم سے نجات دلاتا ہے تو خدا اسے آخرت کے کرب و الم سے نجات دے گا۔ پھر مولا نے فرمایا، خدا سے ڈرو اور مومن بھائیوں کی مدد کرو، اور جو شخص مومن کی حاجت روائی کرے گا یہ اس کے روزہ اور مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ پھر مولا نے فرمایا، خدا کی قسم مومن کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، لہذا مومنین کا احترام کرو، ان کی حاجت روائی کرو، ان کا خیال کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، مل کر رہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں آل محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے